تو ڈرون وارفیئر کا مستقبل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری اتنی نالج نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب دے سکے، تو آج ہم نے شو پر دعوت دی ہے سعد بروہی صاحب کو۔ آپ ریسرچر ہیں گلوبل سیکیورٹی پالیسی انالیسس پہ، کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کا ماسٹرز ڈگری ہے، اور آپ کا فوکس فیوچر آف ڈرون وارفیئر ہی ہے۔ تو سعد صاحب ذرا ہم سمجھائیں، ابھی میں نے ایک بڑے ایمیچرش تاریخ تو بتائی ہے ڈرون وارفیئر کی، اگر آج یہ حال ہے آنے والے سالوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ڈرون وارفیئر کس طرح ریولیوشنائز کر رہی ہے میدان جنگ کو؟ دیکھیے زرار صاحب، آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی فیوچر میں رہ رہے ہیں۔ The future is now. فیوچر از ناؤ۔ کیونکہ اے آئی کا استعمال ابھی سے ہو رہا ہے اور ماس پروڈکشن کا استعمال ابھی سے ہو رہا ہے۔ پہلے میں جب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے آئی کا فیوچر کیا ہے، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اے آئی کا فیوچر ڈرونز کا فیوچر کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ڈرونز کا فیوچر دو کیٹیگریز میں ہے۔ ایک آپ کے ایکسپینسو ڈرونز ہیں جو کہ ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں، ٹاپ آف دا لائن $30 ملین $40 ملین، آپ کے MQ-9، آپ کے اور دوسرے ہیرون ہے اسرائیلی، ونگ لانگ 2 ہے چائنیز، تو یہ ان کا ایک الگ فیوچر ہے۔ اور جو آپ کے چیپ ڈرونز ہیں ان کا ایک الگ فیوچر ہے۔ اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مہنگے مال کی۔ صحیح ہے۔ اب مہنگے مال کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سپیڈ۔ صحیح کہ اس میں سپیڈ کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے 28 MQ-9 ریپرز شاٹ ڈاؤن کر دیے ہیں۔ تو لیکن یہ ابھی بھی یوز ہوں گے، کیونکہ سرویلنس میں بہت اچھا کام دیتے ہیں آپ کو۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں فیوچر ان بڑے ڈرونز کے اوپر۔ تو لائل ونگ مین کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وچ مینس کہ ایک بڑا ایئر کرافٹ جیسے کہ آپ کا F-16 ہو گیا، آپ کا F-15 ہو گیا، جس کو پائلٹ چلا رہا ہے، ایگزیکٹلی۔ تو اس کے ساتھ ایک لائل ونگ مین جو کہ ایک چھوٹا سا ڈرون ہوگا، وہ اسی کے ساتھ ٹریول کرے گا۔ اب یہ ایک ڈرون نہیں ہوگا، اس کے ساتھ 4 سے 5 ڈرون ہوں گے، اور ہر کسی کا ایک اسپیسیفک ایریا ہوگا جس میں وہ اسی چیز کے لیے بنا ہوا ہے۔ ایک ریکانیسنس کے لیے ہوگا، ایک الیکٹرانک وارفیئر کے لیے ہوگا۔ ابھی یہی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس میں پوڈز لگتے ہیں، جو کہ اور وہ وہی کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک F-16 ہے، اس میں ایک الیکٹرانک وارفیئر کا پوڈ لگا ہوا ہے، اس میں ایک سرویلنس کا پوڈ لگا ہوا ہے۔ اب وہ کام جو اس کے جو ساتھی ڈرون ہیں، مطلب ایک تو وہ چودھری صاحب جا رہے ہیں، چودھری کے ساتھ صاحب کے ساتھ اس کے 6 مشتنڈے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک ڈرون ہوگا جو کہ آپ کے لیے ایئر ٹو ایئر میزائل جو کہ فائر کیا جاتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی ہماری جنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے بیونڈ ویژول رینج PL-15E فائر کیے تھے۔ تو یہی کام اب ایک ڈرون کرے گا۔ اور آخری ڈرون جو ایک اور 2 آخری ٹائپس رہتی ہیں، جو کہ ایک ہوتا ہے ایئر ریفیولنگ کے لیے، ایئر ریفیولرز بھی اب آ چکے ہیں ڈرون بیسڈ ایئر ریفیولرز۔ یہ امریکن ٹیکنالوجی، امریکنز نے اس پہ کام بہت کیا ہے، اور یہ امریکنز اب یوز بھی کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اور آخری ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان دے گا۔ جیسے ہی آپ کے اوپر ایک میزائل فائر ہوگا، وہ بیچ میں خود آ جائے گا اور وہ اپنی جان دے دے گا۔ جی بالکل۔ تو یہ تو ہو گئے مہنگے ڈرونز۔ اب یہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، اور اگین میری بھی اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے، کہ ایک بہت لحاظ سے ایکولائزر بھی بن گئے ہیں نا ڈرونز۔ تو یہ جو کیونکہ بڑے ڈرونز اپنی جگہ مہنگے کام ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوگا۔ ترکی جو اس پہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم آئیں یہ جو شاہد کیٹیگری اور اس طرح کے جو ڈرونز ہیں، جو قدراً سستے ڈرونز ہیں، تو یہ اس کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے کہ بھائی اب جب جنگ ہوگی تو کیا مطلب 100,000 ڈرون سوارمز آ رہے ہوں گے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ جی، اس کے اندر بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ماس پروڈکشن ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ایرانین ٹیکنالوجی ہے شاہد 136، اس کا آپ یقین کریں کہ اسی کا ایک ویریئنٹ گیران 2 جو کہ رشیا یوز کرتا ہے، اسی کا ایک ویریئنٹ
جو کہ امریکہ یوز کر رہا ہے ایگزیکٹلی لوکس کے نام سے ہے وہ, اور اسے یوز کر کے ایران پہ اٹیک کیا گیا ہے. اوکے, تو ایک سیکنڈ یہاں پر پاز کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کی ڈرون کی کاپی کی ہے, جی اور پھر وہی ڈرون ایران کے خلاف. جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی, یہ دن بھی دیکھنے تھے. نہیں تو ایسے ہی ہے, سائنس میں تو کوئی چیز جی بالکل. اور اسی طریقے کا جو یہ ایگزیکٹ ڈیزائن ہے, یہی ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اب یوز کر رہا ہے اور انڈیا بھی یوز کر رہا ہے. اب جہاں تک بات ان کے فیوچر کی ہے, یہ اور سستے ہوں گے. یہ ابھی $2,000 جیسے ہر کنزیومر الیکٹرانک کے دو اصول ہوتے ہیں کہ زیادہ پاورفل ہوتا جائے گا اور سستا بھی ہوتا جائے گا, تو ڈرونز بھی وہی ٹریجیکٹری فالو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب یہ ابھی شاہد 136 کی ہی بات کر لیتے ہیں, جو کہ میرے حساب سے $20,000 to $30,000 تک میں بن جاتا ہے. اس میں کمپوزٹ مٹیریل کاربن فائبر کا استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا $20,000 to $30,000 میں بنتا ہے. اب یہ ہو رہا, اب یہ ہوا کہ یوکرینینز اس سے کم میں بنا رہے ہیں, اور اب جیپنیز آ گئے ہیں. جاپنیز ایگزیکٹلی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نام کی عزت رکھنی ہے. کامکازی ہمارا بات تو صحیح ہے, کامکازی ہمارا ورڈ ہے, تو ہمیں اس کی عزت رکھنی ہے. تو انہوں نے ایگزیکٹلی اسی ٹائپ کے ڈرونز جو کہ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے لانچ کیے گئے تھے, کارڈ بورڈ سے بنائے تھے, جو کہ لانگ رینج اسٹرائک کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. میں بچپن میں کارڈ بورڈ کے جہاز بناتا تھا, تو کیا دنیا واپس وہیں آ گئی ہے؟ کارڈ بورڈ کا ڈرون کیسے چل سکتا ہے ابھی؟ کارڈ بورڈ کے ڈرونز اس طریقے سے چل سکتے ہیں سر, کہ پہلی بات تو یہ کہ ان میں سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ظاہری بات ہے, تھوڑا ان کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے, لیکن وہی ہے کہ وہی چیز مطلب یہ دودھ کے ڈبے والی کارڈ بورڈ نہیں ہے. نہیں, تھوڑا سا یہ ایڈوانس ہی ہے. بٹ $2,000 میں اب $2,000 جی ہاں, جاپان نے کہا ہے کہ ہم $2,000 میں بنا سکتے ہیں یہ. ایگزیکٹلی. اچھا, میں 2-3 چیزیں آپ ان کی گفتگو سے میرے ذہن میں آئیں. ایک تو ہمیں آج تک میری اور زرار کی گفتگو چلتی رہتی ہے کہ یہ جو یوکرین میں یا لبنان میں حزب اللہ جو ڈرونز استعمال کر رہی ہے, کہ وہ تار باندھ کے جو ہے, پتہ نہیں کتنی تار ہوتی ہے اللہ جانے, وہ باندھ کے وہ جاتے ہیں, نہ انہیں کوئی ریڈار دیکھ سکتا ہے, نہ وہ ویسے ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ جا کے بہترین قسم کا نقصان کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں لبنان میں. یہ تار والا کیا چکر ہے کہ اتنی لمبی تار کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کیونکہ اگر کوئی مجھے پہلے بولتا, اگر کوئی ڈیزائنر آ کے کہتا کہ سر میں نے یہ بنایا, میں نے کہا تم پاگل ہو گئے, یار یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اب کیا کہو گے کہ پلگ بھی لگانا ہے؟ لیکن وہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو رہا ہے. تو یہ کیا؟ ہاں, یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کے بھی آپ اگر دیکھیں تو تار جو آپ کو جڑتے ہوئے دکھیں گے وہ رشیا اور یوکرین سے جڑتے ہوئے دکھیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ FPV ڈرونز کا استعمال پہلے یوکرین نے کیا تھا, بٹ اب کیونکہ ویسٹرن ٹیکنالوجی انہوں نے اتنے الیکٹرانک وارفیئر جیمرز دینا شروع کر دیے تھے یوکرین کو, کہ اس سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ جیسے ہی رشین ڈرون یوکرین کی ٹیریٹری میں جاتا تھا, اس کو جیم کر دیا جاتا تھا اور وہ وہیں نیچے دھڑام سے گر جاتا تھا. سافٹ کل جسے کہتے ہیں ہم. ایگزیکٹلی. تو اب رشیا نے اس کا کوئی توڑ نکالنا ہے اس کا. تو انہوں نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فائبر آپٹک ڈرونز کا استعمال شروع کیا, جو کہ شروع میں کافی لمیٹڈ تھے, جو کہ 10 کلومیٹر سے شروع ہوئے, کیونکہ تار اتنی لمبی ہی, لیکن وہ انہوں نے بڑھاتے گئے. آج ہم لوگ 65 کلومیٹرز تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرائکس ہوئے ہیں. 60 کلومیٹر کی تار. جی. یہ بہت بہت باریک تار ہوتی ہے, بہت باریک, اور بیچ میں جو درخت آتے ہیں یہ ان کے اوپر ٹاورز آتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے کہ تار پوری کی پوری تار کی جو وہ ایک گچھا ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. سپول اس کے اوپر ہوتا ہے, اس کے اوپر ہی لگا ہوا ہوتا ہے. نہیں, لیکن وہ مطلب وہ ڈور نہیں ہے کہ نیچے سے بندہ چھوڑ رہا ہے, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ سامنے جو ہے یہ درخت یا ٹاور آ گیا تو اسے خود ہی. ایگزیکٹلی. وہ کیونکہ اب اس کا بندہ چلا رہا ہوتا ہے اسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ہمیں 1080p 4K میں ہمیں جیسی اسٹرائک ہوتی ہے تو 1080p بہت ہی اچھی کلیئرنس میں, ریزولوشن بہت اچھی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اسی وقت
उस तार से वो वीडियो भी जारी वीडियो भी जा रही है। वो ये तो हमारे मोहल्ले के केबल वाले भी यही काम करते हैं सर, फोन भी दे रहे हैं और वीडियो भी दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं, लेकिन आपने ये बात की ना, तो कहीं कहीं आप जाए कराची की मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी भी शहर में आप ऊपर देखें तो लगता है कि फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स गुजरे हैं, तारे ही तारे हैं। और एक आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि यार नेचर ऑलवेज फाइंड्स अ वे। तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि रूस और यूक्रेन में परिंदे उन तारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घोंसले बनाने के लिए। जी जी ये भी हो रहा है। जी जी। अब एक और हमारी डिस्कशन हमेशा चल रही होती है, और ख़ास तौर पर ईरान की पर जो जंग मुसल्लत हुई है उसके तनाज़ुर में, कि ये जो लेगेसी प्लेटफॉर्म्स है, वही को एयरक्राफ्ट कैरियर या वो एब्राहम लिंकन आ रहा है, जेरल्ड फोर्ड आ रहा है। अब एंटी शिप मिसाइल्स और इन तरह की चीज़ों से इनकी वैल्यू कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि कम हो गई है, कुछ हद तक, राइट। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं एक और सवाल की तरफ आ रहा हूँ मैं। और जो हमने नगोर्नो काराबाख में देखा, आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच, जो हम अभी देख रहे हैं मरकाबा टैंक्स का जो हाल हो रहा है लेबनान, जनूबी लेबनान में, तो क्या अब टैंक ऑब्सोलीट है ड्रोन वॉरफेयर के ज़माने में? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि अडेप्टेशन हो रही है, उनको बेहतर बनाया जा रहा है। और हम अगर देखें, अगर ऐसा, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, अगर ऐसा अब क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग एटलीस्ट 10 से 15 साल तक टैंक ऑब्सोलीट अभी नहीं होगा। क्यों? उसके जो मौजूदा शक्ल है, मौजूदा शक्ल में वो नहीं होगा। उसमें ज़ाहिरी बात है आपके इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ऐड होंगे, कूप केजेस होते हैं जो कि आपने देखा होगा, एक पिंजरा बना दिया जाता है। आपने रशियन टर्टल टैंक्स भी देखे होंगे जिसमें उन्होंने दुनिया भर का लोहा उसमें उस टैंक के ऊपर रख देते हैं। आप उसके ऊपर 10 से 20 मारते जाएं आप उसके ऊपर FPV ड्रोन्स, उससे कुछ भी नहीं होगा। अब लेकिन ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फ्यूचर ऑब्सोलीट नहीं है, क्योंकि मैं फ्यूचर जो कि कंट्रीज़ जो कि मशहूर हैं वो नए नए वेरिएंट्स अपने टैंक्स के बना रहे हैं। अमेरिकन एब्रम्स हो गया, रशिया का T-14 हो गया, आपका फ्रेंच लेक्लर्क है, यूके का नहीं यूके का चैलेंजर है, ठीक है, और जर्मनी का लेपर्ड है, और इसके अलावा साउथ कोरियंस भी बनाते हैं अच्छे टैंक्स, इंक्लूडिंग चाइनीज़। तो इन सब के नए वेरिएंट्स बन रहे हैं, और इनमें ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का दिया जाता है कि टैंक से बचाना है अपने टैंक को, मतलब ड्रोन से बचाना है, ड्रोन से बचाना है। ड्रोन्स पर गुफ्तगू हमारी जारी है इस छोटे से वक्फे के बाद।